السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی میں اختیار علی۔ حسنین ٹی وی کے موضوع دوستوں میں آج آپ کے لیے اسلامی تاریخ سے ماخوذ ایک عجیب داستان لے کے آیا ہوں، جسے آپ سن کر انشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل حسنین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیں آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا تھا۔ اسلام کا اتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ آہینی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی پلیٹ میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا کہ کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے تھے وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا؟ کچھ جواب دے نہ سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑک دار لہجے میں کہا پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑے کے پاؤں تلے رون ڈالا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اس سے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 3 4 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے، لیکن اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار بھی تھی، ڈھال بھی تھی اور گھوڑے بھی تھے۔ ذرا تصور کریں جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا شاہ ہی اپنے ملکہ کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نت نئی راگ ایجاد کر رہے تھے، اور نوخیز خوبصورت اور پرکشش رقصائیں اور کلیاں شاہی درباروں کی زینت و شان بنی ہوئی تھی۔ کباب اور چکن رباب میں مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی مال کتنا ہے، اس کے شہنشاہت کتنی ہے، اس کے تاج کے ہیرے کتنے ہیں۔ درباروں میں خوشامدیوں، مراسیوں، طوائفوں، وظیفہ خوار شاعروں اور جی حضوروں کا جھرمٹ تاریخ نہیں دیکھتی۔ تاریخ کو صرف کامیابی سے غرض ہوتی ہے، اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ یاد رکھیں جن کو آج بھی دولت سے لگاؤ اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے، جس کو دولت کی لگاؤ اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے، ان کا حال خلیفہ معتصم باللہ سے کم نہیں ہوگا۔ آج کل ہم مسلم امہ کو اس حالت تک پہنچانے میں دولت سے مخمور اور مدہوش مسلم حکمرانوں کا ہی ہاتھ ہے۔ تاریخ کو پڑھ کر ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنی آباء و اجداد کی تاریخ پڑھیں اور سبق آموز حاصل کریں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم مغرب کی تہذیب کے پاس جا رہے ہیں۔ خدا را اپنی تاریخ کو مت بھولیں، اپنی آباء و اجداد کی تاریخ پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اہل بیت اعظام کی تاریخ پڑھیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارا آنے والا وقت کیا ہوگا،
ہمارا آج کیا ہے، ہمارا کل کیا تھا. لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم.